لبوں پر ہم سجا کر رایت قرآن نکلے ہیں، نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو ڈر کیا ہے، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ لبوں پر ہم سجا کر رایت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر رایت قرآن نکلے ہیں، نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو ڈر کیسا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ حاضرین، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شاہراہ کو متعین کر رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور علامہ علاء الدین چترویدی کے درمیان زیادہ وقفہ ہو اور اوقاف کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ ان تمام سخنورانہ نے جو بقارے سخنوری ہیں ان سے آپ ملاقات کریں گے۔ لیاقت مہدی صاحب قبلہ کو آپ نے سنا، بھائی شاہد رضا صاحب کو آپ نے سنا۔ انشاءاللہ اسی منبر نور پر عرس حضرت شریف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر شریفی کمیٹی کے زیر سایہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جانشین حضور سیدی رضوان الہدیٰ شیخ طریقت رہبر راہ شریعت گل گل بنے خیابان قادریت بوئے بوستان سلسلہ چشتیت سیدی واقعی مولائی مخدوم گرامی وقار حضرت سید شاہ فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ مدرس اللہ العلی والنورانی کی آمد ہوگی، ان کے بھی چہرے کا دیدار کریں گے۔ اور آئیے محبت کے ساتھ حضرت علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ کو آپ سن لیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کریں ان کا۔ بس ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ کو آپ سنیں گے۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ آہستے سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اصل میں مذہبی جلسوں کی ایک شکل اس وقت ایسی تیار ہے کہ جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں، ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ نہ شاعر کامیاب ہوا، نہ نقیب کامیاب ہوا، نہ خطیب۔ یہ شکل ہے اس وقت جلسے کی، اور ہر جگہ کی یہ حالات ہے۔ اور الحمدللہ میں علامہ علاء الدین چترویدی صاحب اڑیسہ میں جب بھی جن شہروں میں آیا، جن علاقوں میں آیا، بڑے اچھے لوگ ملے، کبھی شاذ و نادر ویسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے کہ جن شہروں میں میں جاتا ہوں، سرکار مخدوم پاک آج سلطان الاولیاء محبوب الہی کے عرس پاک کا دن ہے، ان بزرگان دین کا کرم ہے۔ نعت کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ منقبت میں بہت سارے بھائیوں کی بہت ساری فرمائشیں حکم ہیں، انشاءاللہ میں پڑھوں گا، مگر نعت کا صرف ایک شعر پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ بس میری ایک تمنا ہوتی ہے کہ جس زاویے سے آپ نے حضور کا نام لیں، آپ جس طریقے سے لیجئے، اور ایک بات اور کہ زبان، اس سے قیمتی زبان کوئی ہو نہیں سکتی جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتی ہو کہ اللہ مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے۔ زندگی میں کچھ دیکھیں نہ دیکھیں، ایک دعا ہے، اور عرس پاک کے وسیلے سے جس بارگاہ میں جائیں، جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے ایک دعا ضرور کرے، مولا اس وقت تک موت مت دینا جب تک ان نگاہوں سے تیرے محبوب کا شہر اور تیرا پاک در نہ دیکھ لوں۔ ان دعاؤں کو میں ہمیشہ، میری حیثیت نہیں تھی، میرا وجود نہیں تھا زمانے پہلے، علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ لوگ جانتے ہیں جو مجھ سے بہت قریب سے، مگر ہر دعاؤں میں مدینہ مانگتا تھا، اور خیال پیدا ہوا تھا پاکستان کے ایک شاعر ہیں، نابینا شاعر ہیں، اندھے ہیں، ان کو دکھتا نہیں تھا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ایک عاشق دکھتا نہیں ہے۔ علامہ علاء الدین چترویدی صاحب کہیں جائیں گے، اگر کسی کو نہ دکھتا ہوگا، ان سے سوال کیا جائے ایک بار دو بار، پاکستان کا وہ نابینا شاعر حضور کی بارگاہ میں 17 دفعہ گیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ آپ سوچیں، جسے دکھتا نہ ہو وہ دیکھنے کیا جاتا ہو۔ انہی کا وہ شعر ہے کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ وہی کہتے ہیں، نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اور جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔
ایک بار حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اقبال عظیم صاحب آپ دیکھنے کیا آتے ہو؟ آپ کو غور سے سن لیجئے، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ مواجہ شریف ہے، یہ مقام ام ہانی ہے، یہ حضور کا گھر ہے، یہ معائشہ کا گھر ہے؟ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ حضور کا در کہاں ہے؟ آپ کو دکھتا تو نہیں ہے۔ اقبال عظیم رونے لگتے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں پوچھنے والوں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ دعاؤں میں مدینہ ضرور مانگا کرے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، یہی خیال ستاتا تھا ہر گھڑی مجھ کو، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں۔ پھر کرم ہوا حضور کا، اور اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال سے متواتر رمضان میں 1 مہینہ حضور کے شہر میں رہتا ہوں۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور اہل عشق کے ساتھ ایک بار اس نیت سے ہاتھ اٹھائیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو تو نہیں دیکھ رہے۔ ایک شعر ہے کہ بسد شان و عز و کرم دیکھتے ہیں، وہاں کے وہ لطف و حرم دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہوئے ہم نہیں انہیں دیکھتے، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں، افلاک پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار امم کو، ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، ارے آواز کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس ایک شعر، اس کے بعد علامہ علاؤالدین صاحب ان کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا حضور اجازت، ایک شعر بس سنیے گا کہ نبی کے روضے پہ پہنچتا ہے عاشق اور وہ کہتا ہے اس انداز سے کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی۔ کبھی کفیل انبر میں غیر کیا بولتے ہیں میں نے ایسا شعر میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اٹھا کے پٹکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کسی ریسلر کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں، بریلی کسی گائے کا نام ہے؟ ارے انداز اعلیٰ حضرت کا شعر پیش کرنا ہے تو اس انداز سے پیش کرو جیسے صدر الافاضل نے کہا تھا، عشق کی آنکھوں سے پوچھے گر کوئی فاضل مجھے، میں یہ کہہ دوں میری آنکھیں ہیں امام احمد رضا۔ عشق کا شعر اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کسی غیر قوم کافر کو گالی مت دو۔ لوگ اس طرح کے شعر کبھی نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ شعر اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں جو عشق کے زاویے کی سرحدوں سے نکلتے ہوئے فکر کی سرحدوں پر داخل ہو جائے۔ ایک شعر کفیل انبر پڑھتا ہے نبی کی حاضری کا، اور اس کے بعد علامہ علاؤالدین چترویدی صاحب شعر دیکھیں کہ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، یا رسول اللہ شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی۔ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، یا رسول اللہ شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی۔ جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی وہیں پر رکھ دیں، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی۔ جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی وہیں پر رکھ دیں، جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی وہیں پر رکھ دیں، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی۔ تہندروں سے کہو غموں کی دھوپ سے آٹھوں پہر بچائے ہے، ہمارے سر پہ 72 سروں کے سائے ہیں۔ سمندروں سے کہو اب میرا طواف کرے، ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوس لائے ہیں۔ رائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بلند کریں اور علامہ علاؤالدین چترویدی صاحب قبلہ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! اور ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لوگ تعداد کی بنیاد پر کبھی جلسے کی ترقی یا تنزلی کا جائزہ نہیں ہوتا ہے، یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں۔ جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں، صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین، کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر! اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت علماء اہل
سنت مسلک اعلی حضرت فیضان حضرت سیدی رضوان الہدا نعرہ حیدری۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے مولا علی کا نام لے رہے ہیں، ذرا محبت سے علی کا نام لیں تو ذرا سنبھل کر کے، انشاءاللہ میں پیش کروں گا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت علامہ علاؤ الدین چترویدی۔